اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب آپ ان کو موبائل کی دعوت دیں، یہ بھی اپنے گھر والوں کو لے آئیں، آپ بھی اپنے گھر والوں، یہ اپنی عورتوں کو لے کے آئیں، آپ اپنی عورتوں کو، یہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں، آپ اپنے بچوں کو، یہ اپنی جانوں کو لے کے آئیں، آپ اپنی جانوں کو۔ اب آیت مقدسہ نازل ہو گئی، حضور نے فرمایا جاؤ تم بھی اپنے گھر والوں کو لاؤ، میں مصطفیٰ بھی اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں، تم بھی اپنی جانوں کو لاؤ، میں بھی اپنی جانوں کو لاتا ہوں، جاؤ۔ اب یہ سارے کے سارے عیسائی اٹھے اور اپنے پوپ کے پاس گئے، اپنے راہب کے پاس گئے جس کا نام عاقب تھا، اور یہ اسے عبد المسیح کہتے تھے، یعنی مسیح کا بندہ۔ اس کے بعد جا کر کے کہنے لگے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مباہلے کا چیلنج دیا ہے، یہ بتاؤ عاقب کیا ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر سکتے ہیں، ہم جیت سکتے ہیں؟ اس نے کہا اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے ہو کہ محمد علیہ السلام نبی مرسل ضرور ہے، تو اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے یاد رکھو کہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر عیسائیت پر قائم رہنا چاہتے ہو خبردار تم ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد عیسائی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب ان میں عاقب بھی تھا، عبد المسیح ان کا پوپ۔ اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی گود میں امام حسین ہے، اور حضور علیہ السلام کا ایک ہاتھ تھامے ہوئے امام حسن ہے، اور پیچھے حضرت فاطمہ ہے اور حضرت علی ہے، اور حضور علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں جب میں دعا کروں نا تم آمین کہنا، جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ پادری عبد المسیح نے جب ان حضرات کو دیکھا کہنے لگا بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو ہٹانے کی بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس جگہ سے پہاڑ کو ہٹا دے۔ تم ان سے مباہلہ کرنے آئے، یہ چہرے تم نے دیکھے، اس زمین پر یہ نورانی چہرے تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، یعنی بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ پھر پادری نے کہا اگر ان سے مباہلہ کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ وہ تیار ہو گئے، کہنے لگے محمد ابن عبداللہ ہم جزیہ دیتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ اب حضور نے فرمایا، چہرے ناز پہ سرخی حضور کے نمودار ہوئی۔ حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نجران والوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا، نجران والوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا، اگر وہ ہم سے مباہلہ کرتے تو اللہ ان کی شکلوں کو بندروں میں تبدیل فرما دیتا، اللہ ان کی شکلوں کو سوپروں میں تبدیل فرما دیتا، چہرے مسخ ہو جاتے، عذاب الہی کی آنکھ سے جنگل جل جاتے، نجران اور وہاں کے رہنے والے چرند پرند تک نیستہ نابود ہو جاتے، اور 1 سال کی مدت میں روئے زمین سے سارے عیسائیوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں تم نے غور کیا کہ قرآن نے جب فرمایا کہ تم بلاؤ اپنے گھر والوں کو، ہم بلائیں اپنے گھر والوں کو، تم اپنے عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو، تو حضور علیہ السلام نے پوری دنیا میں انتخاب کس کا کیا؟ حضرت فاطمہ کا، حضرت علی کا، حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسین کا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اطہار کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ یہ کس قدر بلند ہے۔ آئیے ذرا میں کچھ آپ کو احادیث مقدسہ اور حالات و واقعات کی سیر کراتا ہوں، ایک ایک حدیث بہت قیمتی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کی تفسیر میں امام رازی نے تفسیر کشاف سے یہ حدیث نقل کی، سنیں، اور جتنے یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیں، جتنے بیٹھے ہیں سنیں۔ آپ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل
محمد مات شہیدا، فرمایا جو میرے اہل بیت کی محبت پہ مرے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوگا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، سن لو جو اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا وہ توبہ کر کے فوت ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جان لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا، مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنۃ ثم منکر ونکیر، سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا اسے حضرت اسرائیل اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ نعرہ تو ہونا چاہیے، تم واقعی ڈھیلے ہو سب کے سب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سنیو نہیں، ابھی تو ہم نے 2018 کا الیکشن لڑنا ہے اور تم ادھر بدھو بن کے بیٹھو، تم کہاں نکلو گے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ ہاں کہاں نکلو گے تم؟ ایسے پھسپھسے بن کے بیٹھے رہے تو ایک دن وقت آئے گا کہ 10 دن کے لیے پورا کراچی بند ہو جائے گا، ابھی تو 3 دن کے لیے بند ہو رہا ہے۔ اٹھاؤ دونوں ہاتھ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابھی تو بڑا کام کرنا ہے، ابھی تو بہت حلوے بریانی دیکھی، ابھی مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا ہے، تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا ہے۔ کیا سمجھتے ہو آپ الیکشن لڑنا کیا گڈا گڈی کا کھیل ہے؟ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کے نکلنا ہوگا، تبھی اسمبلیاں گونجے گی یا رسول اللہ کے نام سے۔ تم اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سنو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی شاندار حدیث کے الفاظ ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد یوسف الی الجنۃ کما تصف الرؤوس الی بیت زوجها، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا ایسی عزت کے ساتھ اسے جنت میں روانہ کیا جائے گا جیسے دلہن سجا کر دولہا کے گھر بھیجی جاتی ہے، ایسی عزت کے ساتھ جنت میں روانہ کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنۃ، جان لو جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوگا اللہ اس کے لیے قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دے گا، 2 دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر، قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دے گا۔ حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، ابھی تو ایک عام آدمی مزار پہ قبر پہ جائے تو فتوے لگ رہے ہیں نا، اہل بیت کی محبت پہ جو مرے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوگا اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ صرف انسان نہیں آئیں گے، آسمان سے فرشتے آئیں گے اوپر اس کی قبر پر حاضری دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، آپ کہے شاہ صاحب یہ تو حضور فرما رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا، جو اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا، جو اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا۔ بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں ہم سید ہیں، ہم اہل بیت ہیں، سمجھ رہے نا؟ بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں، تو اب سنیوں کو کیا ملے گا یہ تو بتائیے؟ یہاں تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا،
حضور کی نگاہ نبوت دور تک دیکھتی ہے نا یہاں پر فرمایا اب نعرہ ہونا چاہیے. پہلے حدیث سن لو. حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعۃ. جان لو جو شخص اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا وہ اہل سنت والجماعت پہ فوت ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اہل بیت کی محبت پہ فوت ہوا وہ اہل سنت والجماعت پہ فوت ہوا. یہ ساری خوشخبریاں اس کے لیے ہیں، بشارتیں اس کے لیے ہیں جو اہل بیت نبوت سے محبت رکھتے ہیں. اور وہ لوگ کے جو بغض رکھتے ہیں، معاذ اللہ حضور کے گھر والوں سے نفرت کرتے ہیں. آؤ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا ومن مات علی حب علی بغض آل محمد علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ. خبردار ہو کے سن لو، جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پر مرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو اہل بیت اطہار کے بغض و عداوت میں مرا وہ کافر مرا. حضور نے فرمایا سن لو، جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پہ مرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکے گا. میں نے ایک بات جب پڑھتا تھا میں مدرسے میں دارالعلوم جدیہ میں اس وقت سنا تھا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے. 500 سال کی دوری سے بندہ مومن جنت کی خوشبو کو سونگ لیتا ہے اور جو بغض اہل بیت پہ مرے گا وہ سونگ نہیں سکے گا. اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے اہل بیت اطہار کی شان اور مرتبہ اور مقام کیا ہے. آئیے تفسیر قاسم اور معلم التنزیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز حضور علیہ السلام نے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان غدیر قوم کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا تو پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اے لوگوں، اب ذرا حضور کے الفاظ غور سے سنیں. فرمایا اے لوگوں میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے تو میں خدا تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں اور میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. راوی فرماتے حضور نے ترغیب دلائی کتاب اللہ کی طرف یعنی قرآن مجید و فرقان حمید کی طرف. فرمایا دوسری چیز میرے گھر والے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور ان سے ڈراتا ہوں. راوی فرماتے اس جملے کو حضور نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے گھر والوں کی عزت کرنا. اللہ اکبر. ترمذی شریف میں حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن حضور کریم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے. میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یعنی اے لوگوں میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے میں نے، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. طبرانی میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ
من نفسه وتكون عطرتي احب اليه من عطرته واهلي احب اليه من اهله وذاتي احب اليه من ذاته. فرمایا کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے، میرے شہزادوں حسن اور حسین کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنی اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے. کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا. امام احمد فرماتے حضور نے حضرت حسن اور حسین دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. جس نے مجھ سے محبت رکھی، میرے گھر والوں سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. اللہ اکبر. شارعین فرماتے ہیں یعنی پنجتن پاک سے محبت رکھنے والا بصورت خدمتگار حضور کے درجے میں دکھائی دے. بصورت خدمتگار، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مقام بھی کوئی ہو جائے گا جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز کعبے کا دروازہ پکڑ کے فرمایا کہ میں نے حضور کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آگاہ ہو جاؤ میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جو کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا سابقا النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تو ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ ستاروں کی مانند، اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند. اب سنو امام فخر الدین رازی کے الفاظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہے اور ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے یعنی صحابہ کرام سے ہدایت لیتے ہیں، لہذا ہم انشاءاللہ قیامت کی ہولناکیوں میں محفوظ رہیں گے. فرماتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں گے. اللہ اکبر. طبرانی و حاکم میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب ذرا غور سے سنو، بڑی اہم بات ہے. حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک گوچے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے، نماز پڑھے، روزے رکھے، پھر وہ اہل بیت کی دشمنی میں مر جائے، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. کتنی نیکیاں کرنی لیکن دل میں اہل بیت کا بغض ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. یہی وجہ ہے ہمارے جتنے اکابرین کو آپ پڑھے الحمدللہ سب اہل بیت سے محبت کرنے والے، سب اہل بیت سے محبت کرنے والے. میں کچھ جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ایمان کو جلا ملے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی خدمت سے زیادہ محبوب ہے. ایک بات حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنت، آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ دماغ میں نہیں رکھ لینا کہ بس اہل بیت سے محبت کرو نماز معاف ہو گئی، روزے معاف ہو گئے. نہیں، یہ ساری نیکیاں کرنی ہے اور ان کی محبت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیاں بھی مقبول ہوں گی. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی خدمت، بڑی تکالیف برداشت. ایک وقت آیا کہ جعفر بن سلیمان نے امام مالک کو کوڑے لگوائے، جو ظلم کرنا تھا کیا.
جو سزا دینی تھی دی. امام مالک بے ہوش ہو گئے. امام مالک کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کے جب لے جایا جانے لگا تو لوگ آپ کے پاس آئے. جب افاقہ ہوا تو فرمایا لوگوں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے مارنے والے کو معاف کر دیا. جس نے مجھے کوڑے مارے نا، ظلم کیا، میں نے اس کو معاف کر دیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ پر اتنا ظلم کیا، اتنے کوڑے مارے، آپ نے معاف فرما دیا. فرمایا مجھے خوف ہے کہ مرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو مجھے حضور سے حیا آئے گی کہ میری وجہ سے حضور کے آل پاک سے سوال کیا جائے. یعنی یہ جعفر بن سلیمان جو تھا یہ سید تھا، تو امام مالک نے اس وجہ سے اسے معاف کر دیا کہ اس کا تعلق پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اچھا ہوا. اچھا خلیفہ منصور حضرت امام مالک سے کہا میں جعفر سے آگ کا بدلہ دلواتا ہوں. تو امام مالک نے فرمایا خدا کی پناہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم جو کوڑا میرے جسم سے اٹھتا تھا میں حضور کی نسبت کی وجہ سے اسے معاف کر دیتا تھا. اللہ اکبر. علامہ نبھانی فرماتے ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں میں بیان کر رہا ہوں. علامہ نبھانی فرماتے امام شافعی حضور علیہ السلام کی آل پاک سے بہت محبت کرنے والے، اس وجہ سے اس حال میں بغداد شریف آئے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں کے اندر بیڑیاں تھیں. اللہ اکبر. لیکن امام شافعی کا جوش اور محبت، عقیدت و محبت جو اہل بیت سے تھی، اس میں کیا حال تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. یعنی اے رسول اللہ کے اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ حکم اللہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں نازل فرما دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ اکبر. آل رسول کی محبت اور بزرگی کو ظاہر کرتے امام شافعی فرماتے ہیں اے آل رسول، آپ لوگوں کے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص آپ پہ درود نہیں بھیجتا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا. فرماتے یہ آپ لوگوں کے لیے فخر ہے. یعنی بعض نے اس پر گفتگو کی اور کہا کہ نماز اس کی کامل نہیں ہوگی کہ جو حضور علیہ السلام کے گھر والوں پہ درود نہ بھیجے. اب سنو، حضرت علامہ عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائی. ذرا ان باتوں کو غور سے سنیں. آپ عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے کہ میں سادات کرام کی بے حد تعظیم کرتا ہوں، اگرچہ لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے ہوں. میں اس تعظیم کو اپنے اوپر ان کا حق تصور کرتا ہوں، اور میں سیدوں کی ایسی تعظیم کرتا ہوں کسی سید کی جیسی کہ گورنر کی جاتی ہے، ایسی تعظیم کرتا ہوں. فرماتے ہیں میرے بزرگوں نے مجھے بتایا، عہد لیا. سادات کرام کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم لوگ ان سے عمدہ بستر، اعلیٰ مرتبے اور بہتر طریقے پر نہ بیٹھے. اگر انہوں نے کسی کو طلاق دے دی ہو یا کسی سید کا وصال ہو گیا ہو، ان کی بیوہ ہو گئی ہو، نکاح نہ کرے. اسی طرح کسی سید زادی سے نکاح نہ کرے. ہاں اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ ہم ان کی تعظیم کا حق واجب ادا کر سکتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں تو پھر ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جب ہم ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کریں اپنے آپ کو ان کا خادم تصور کریں، ان کا نوکر تصور کریں، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہے. جو شخص اپنے آپ کو ان کا غلام تصور کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اگر میں ان کی نافرمانی کروں گا
تو میں نافرمان غلام اور گناہگار کہلاؤں گا، وہ نکاح کرے، ورنہ اسے لائق نہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ میں تبرک کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا سلامتی غنیمت سے مقدم ہے، یہ قطرہ بہرحال باقی ہے، ممکن ہے کہ ان کی تعظیم کما حق ہو وہ ادا نہ ہو سکے، اجتناب بہتر ہے۔ رہی بات برکت کی تو سید زادی کی خدمت کر کے بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے، برکت حاصل کی جا سکتی ہے نا۔ آج کے دور میں کہوں سید زادے غریب ہیں، بجلی کا بل نہیں بھر سکتے، ہم اپنی جیب سے بھر دے، اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے۔ سید زادی ہے کوئی، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھر سکتی، ہم کر دینا، بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی، ہم کر دینا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں، یہ ذرا سننے کی بات ہے، فرماتے ہیں اگر ہماری بیٹی یا بہن کا جہیز بے شمار ہے، یعنی ہم مالدار ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم پیسے والے ہیں، اور کوئی ایسے سید کا نکاح کا پیغام آ گیا آپ کی بیٹی یا بہن کے لیے کہ جس سید زادے کے پاس مہر اور صبح و شام کھانے کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور اس سید زادے نے پیغام نکاح بھیج دیا، تو ہم پر لازم ہے ہم اپنی بیٹی یا بہن کا اس سید زادے سے نکاح کر دیں، ہم پر لازم ہے، مایوس نہ کریں، کیونکہ غریبی عیب نہیں ہے جس کی بنا پر پیغام میں نکاح رد کر دیا جائے، بلکہ یہ تو شرافت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فکر کی آرزو کی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن فقراء اور مساکین کے گروہ میں اٹھائے، اور دعا کی ہے اللہ میرے اہل کا قوت بنا، یعنی اتنا کھانا عطا فرما کہ صبح و شام اس سے کچھ نہ بچے۔ تو جس چیز کو رسول نے اپنے لیے پسند کیا، فرماتے ہیں وہ شاندار چیز ہے، تو ہم پر لازم ہوگا اگر کوئی غریب سید زادہ پیغام نکاح بھیجتا ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح اس سے کر دیں۔ فرماتے اگر نہ کیا، عبد الوہاب شارانی فرماتے یاد رکھو پیارے مصطفیٰ ناراض ہو جائے، جب حضور ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ہم سے ہمارے بڑوں نے عہد لیا کہ کسی راستے میں کسی سید یا سیدہ کے پاس سے گزرے جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی طاقت کے مطابق کھانا پیش کریں، رقم پیش کریں، یا ان سے عرض کریں کہ ہمارے پاس قیام کریں، تاکہ جو ہماری حیثیت ہے ہم اس میں آپ کی خواہش پوری کر سکیں۔ فرماتے کس قدر بری بات ہے، دعوت تو کرو ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، اور حضور کی اولاد سڑک پہ کھڑے ہوئے لوگوں سے سوال کر رہی ہے۔ فرماتے کہ ہمارے لیے ڈوب مر جانے کا جو ہے وہ مقام ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمایا آپ نے کہ سادات کرام کی کس قدر جو ہے وہ قدر و منزلت ہے۔ اللہ اکبر۔ محی الدین ابن عربی نے اپنی تصنیف مسامرات الاخیار میں اپنی سند متصل سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، میں مفہوم سمجھاتا ہوں آپ۔ ایک صاحب تھے کہ جنہیں حج کا بہت شوق تھا، جب حج آنے لگتا تیاری کرتے، حج پہ جاتے۔ ایک سال انہوں نے پیسے جمع کیے، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، محی الدین ابن عربی نے اس کو ذکر کیا، پیسے جمع کیے۔ جب حج کا مہینہ قریب آیا، بازار گئے، 500 درہم ان کے پاس تھے کہ میں احرام خریدوں گا، چپلیں وغیرہ خریدوں گا، جو ضرورت کی چیزیں ہیں میں خریدوں گا۔ یہ گئے، راستے میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو سوال کر رہی ہے، اے لوگوں میں سید زادی ہوں، میں غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، کوئی ہے جو نبی کی اولاد کے ساتھ نیکی کرے؟ اب لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے جب سنا تو 500 درہم جو حج کی تیاری کے لیے لے کے آئے تھے،
اس سید زادی کے حوالے کر فرمایا یہ آپ لے، آپ نے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھائیں، اچھے کپڑے پہنے، اپنے بچوں کو کھلائے، اچھا پہنا، ٹھیک ہے۔ یہ سید صاحب فرماتے ہیں میں چلا گیا اور دل میں بہت خوش ہوا کہ آج اللہ نے مجھ سے کتنا بڑا کام لیا کہ میں نے اپنے پیسوں سے حضور علیہ السلام کی گھر والوں کی خدمت کی، کتنا بڑا کام لیا۔ اب لوگ حج پہ چلے گئے۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ اللہ نے اس سال حج کی محبت میرے دل سے ہٹا دی اور میں نے سید زادی کی خدمت کی۔ فرماتے لوگ حج پہ گئے، واپس آئے، میں نے سوچا چلو چلتے ہیں، سارے حاجیوں کو مبارکباد دینے کے لیے چلتے ہیں۔ کہتے میں ایک حاجی کے مقام پہ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے حج کیا۔ وہ سامنے سے کہنے لگا آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے حج کیا۔ تو میں حیران ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی کہا آپ کو مبارک ہو آپ نے حج کیا۔ جتنوں کے پاس گیا سب نے یہی کہا۔ اب میں بڑا پریشان، رات جب سویا، کہتے ہیں ادھر سر کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر دل کی آنکھیں کھل ہوئی۔ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا کیا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ وہ مولانا جامی کہتے ہیں نا، چوس ہوئے من گزرانی، من مسکین زنا داری، فدائے نقش نالے نت کو نمجا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ آئیے نا، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے نا، چوس ہوئے من گزرانی، من مسکین زنا داری، یا رسول اللہ جب آپ کا گزر مجھ فقیر حقیر کے مکان کے پاس سے ہوگا نا، میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو سونا چاندی نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں۔ ہاں یا رسول اللہ جب آپ کا گزر مجھ فقیر حقیر کے مکان کے پاس سے ہوگا نا، فدائے نقش نالینت کنم کیا یا رسول اللہ، جہاں پر آپ کی نالین کا نشان پڑے گا نا، جہاں وہاں پر اپنی جان قربان کر دے۔ ادھر دل کی آنکھیں کھل گئی۔ حضور علیہ السلام خواب میں جب ظاہر ہوا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام، جو لوگ تجھے حج کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں اس پر تعجب نہ کر، تو نے میری ایک کمزور اور ضرورت مند بیٹی کی مدد کی تو میں نے اللہ سے تیرے لیے دعا کی تو اللہ نے ہو بہو تیری شکل پہ فرشتے کو پیدا کر دیا جو ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اور فرمایا آپ نے جو حضور کے گھر والوں سے نیکی کرے اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ مشتاق الانوار میں ابن جوزی کی تصنیف سے یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ بلخ میں ایک سید زادی رہتی تھی، اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹی چھوٹی ان کی بچیاں تھیں، تو بلخ انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ سمرقند چلی آئی۔ بھوکی تھی، بچیاں بھی بھوکی تھی، بچیوں کو ایک مسجد میں بٹھایا اور خود باہر نکلی کہ میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ باہر گئی، دیکھا ایک جگہ پر ہجوم ہے، خلقت موجود ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کون ہے؟ کہا یہاں پر اس شہر کا رئیس ہے، پیسے والا آدمی ہے، بہت بڑا اور مسلمان ہے، یہ چاروں طرف سے لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو مجمع کو ہٹاتے ہوئے یہ آگے بڑھے، اس رئیس کے سامنے آئے۔ رئیس نے کہا کہو آپ کون ہو، کس لیے آئی ہیں؟ کہا میں سید زادی ہوں، میں نبی کا خون ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، وہ بھی بھوکی ہیں، انہیں مسجد میں چھوڑ کے آئے۔
کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس رئیس نے کہا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سید ذاتی ہے؟ مجھے بتاؤ کسی کے پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا آقا سید یہ سید ہے، کیا ثبوت ہے کہ تم سید ذاتی ہو؟ اب یہ کیا ثبوت پیش کر سکتی ہے؟ مایوس ہو گئے۔ وہاں سے تھوڑا فاصلے پر آگے بڑھی، جو خاتون دیکھا ایک اور شخص جس کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی بہت پیسے والا آدمی ہے لیکن یہ مجوسی ہے، یعنی یہ آنکھ کو خدا کہنے والا آدمی ہے۔ تو یہ سید ذاتی اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا کس لیے آئی ہے؟ کہا میں مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، میں ان کا خون ہوں، میں سید ذاتی ہوں۔ میرے شوہر کا بلک میں انتقال ہو گیا، میں سمرقند آ گئی، اپنی بچیوں کو مسجد میں بٹھایا، میں بھی بھوکی ہوں، وہ بھی بھوکی ہے۔ صبر کرے آپ۔ ایک شخص کو اس نے بلائے گا، میرے گھر جا، میری بیوی سے کہو کہ فوراً، اس کی بیوی آ گئی، ان کے ساتھ مسجد جاؤ، وہ یہ بتا دیں گے، وہاں سے ان کی شہزادیوں کو اپنے ساتھ لو، اپنا بستر گھر سے باہر نکالو، یہ مسلمان کے رسول کی شہزادی ہے، ان کو گھر میں بساؤ۔ اب وہ خاتون آ گئی، ان کے ساتھ گئی اور ان کی بچیوں کو دیا، گئی۔ سیدزادی فرماتی ہے بڑی خدمت کی اس مجوسی نے، اچھا بستر دیا، اچھا کھلایا، ہم نے غسل بھی کیا، کھانا بھی کھایا، نئے کپڑے بھی پہنے۔ اب رات ہو گئی، اب یہ مجوسی بھی سوتا ہے اور ادھر وہ رئیس مسلمان بھی سوتا ہے۔ رئیس خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ میدان معیشت قائم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیوائے حمد ہے، حضور اس کے نیچے موجود ہے، اور دیکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور کے پاس، پشت انور کی طرف ایک خوبصورت سا محل ہے۔ تو اس رئیس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں پوچھا میرے آقا یہ محل کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مسلمان کا ہے۔ تو یہ کہنے لگا میں بھی تو مسلمان ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمان؟ میری بیٹی، میری اولاد دن میں تیرے پاس آئی اور تو نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ تو سید ہے؟ اب تو بتا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اب یہ اٹھا تو بڑا پریشان، اپنے چہرے کو پیٹنے لگ گیا اور اپنے ملازموں سے کہا تلاش تو کرو، وہ جو سیدزادی آئی تھی، خاتون آئی تھی جن سے میں نے یہ الفاظ کہے کہ وہ کہاں ہے؟ بتایا گیا وہ تو مجوسی کے وہاں، یہ وہاں پر پہنچ گئے مجوسی کے پاس، اور مجوسی کے پاس جا کے کہنے لگا وہ جو خاتون آئی ہیں، جو بچی آئی ہیں، آپ ان کو ہمیں دے دیں، ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں نہیں دے سکتا، کہا میں تمہیں 1000 دینار تحفے میں دیتا ہوں، مجھے وہ دے دو۔ مجوسی کہنے لگا لا واللہ ولا بی مئۃ الف دینار، اگر تو 1,00,000 دینار بھی دینا میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا سن، جو خواب تو نے دیکھا ہے نا وہ میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ یہ سیدزادیاں جب سے میرے گھر آئی ہیں میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، میرے بچوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سارے گھر والوں نے اسلام قبول کر دیا ہے، اور جنت میں جس محل کا تم نے پوچھا تھا نا حضور سے یہ محل کس کا ہے، سن لے وہ محل میرا ہے، وہ محل میرے بیوی بچوں کا ہے۔ اللہ اکبر، جو اولاد رسول سے نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بھی علماء نے بڑی تاکید کے ساتھ کہی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی طالب علم کسی استاد کا سید ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے بھی کہا، سبق یاد نہیں ہوتا سید زادے سے،
ہے حافظہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا کہ استاد لوگ کس بے دردی سے مارتے ہیں. روزانہ مدرسوں میں یہی شکایت ہوتی ہے. اچھا جو جنہوں نے 10 سال پہلے حفظ کیا 15 سال پہلے وہ ڈنڈوں سے انہوں نے حفظ کیا, وہ سمجھتے بچہ بس اسی طریقے سے یاد کرتا ہے. بس ڈنڈے سے مارو, مولا بخش استعمال کرو, اس بچے کو حفظ ہو جائے. حالانکہ ابھی یہ وقت آ گیا کہ عمریں کم ہو گئی لیکن حافظ بہت زیادہ تیز ہو گئے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی سید زیادہ ہے, طالب علم ہے, اور استاد سنتا ہے, دیکھ رہا ہے کہ سبق یاد نہیں ہو رہا, تو اس پر اگر وہ یہ چاہے سختی کرنا, یعنی ڈنڈا وغیرہ اگر مارنا چاہے, تو دل میں یہ نہیں کہے کہ میں سید زادے کو مار رہا ہوں. دل میں نیت یہ رکھے شہزادے کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی ہے, میں اسے جھاڑ رہا ہوں. شہزادے کے ہاتھ میں مٹی لگ گئی ہے, میں اسے جھاڑ رہا ہوں. اگر نیت یہ رکھ لی کسی استاد نے کہ میں سید زادے کو مار رہا ہوں, پھر ہوگا کیا؟ سنو, عبدالوہاب شاہانی فرماتے ہیں سید شریف نے حضرت خطاب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید کو مارا, تو اسی رات خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اسے. آپ نے اس سے اعراض فرمایا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا کیا گناہ ہے؟ حضور نے فرمایا تم مجھے مارتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا تم مجھے مارتا ہے حالانکہ میں قیامت کے دن تیرا شفیع ہوں. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا واقعہ ہوا. حضور علیہ السلام نے اپنی کلائی پر سے قمیص اوپر کی, فرمائیے دیکھ. جب اس نے دیکھا ایک جگہ پر ورم تھا, فرمایا تو نے مارا تو اولاد کو ہے, تکلیف مجھ مصطفیٰ کو. اللہ اکبر. تو یہ بات بھی اپنے دل و دماغ کے اندر, آپ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات رہنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا. کئی خصوصیات ہیں دوستو حضور کے پیارے گھر والوں کی, اور ساری دنیا جمع ہو جائے حضور کے گھر والوں کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے. میں کچھ خصوصیات آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان کو جلا ملے. پہلی خصوصیت یہ ہے اہل بیت کی کہ حسب و نسب میں اہل بیت سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے. حضرت جعفر صادق اپنے والد ماجد حضرت محمد بن باقر صادق سے روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا میرے بعد جبریل امی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. میں نے زمین کے مشرق اور مغرب نرم زمین اور پہاڑوں میں پھرا تو میں نے عرب سے افضل کسی خاندان کو نہیں پایا. پھر مجھے حکم فرمایا گیا تو میں عرب میں پھرا, مجھے مدر سے افضل کوئی قبیلہ نہیں ملا. پھر مجھے حکم دیا تو میں مدر میں پھرا تو میں نے کنانہ سے افضل کوئی قبیلہ نہیں پایا. پھر مجھے حکم دیا تو میں کنانہ میں پھرا, میں نے قریش سے افضل کوئی بہتر قبیلہ نہیں پایا. پھر مجھے حکم دیا گیا میں قریش میں پھرا تو میں نے بنی ہاشم سے افضل کسی کو نہیں پایا. پھر میں بنی ہاشم میں پھرا, یا رسول اللہ آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والی یعنی جبریل امی کہ چمنے جہاں کے پھالے ساری دنیا میں نے گھومی. یہی بولے سدرا والے کہ چمنے جہاں کے پھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. آسان سی بات اتنی کہوں ثانی نہیں ہے کوئی آمنہ کے لال کا. اللہ اکبر. طبرانی اور دارقطنی میں حضور نے فرمایا
قیامت کے دن میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، اپنے گھر والوں کی شفاعت کروں گا، پھر دوسرے لوگوں کی، اور میں جس کی پہلے شفاعت کروں گا فرمایا وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا، جس کی میں شفاعت کروں گا وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ دوسری خوبی اہل بیت اطہار کی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو، سید زادوں کو، سید زادیوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ کتنے غریب کیوں نہ ہو، ہم سید زادوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضور کریم علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن امام حسن نے زکوٰۃ کی ایک کھجور اٹھائی، منہ میں رکھ لی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، نکالی حضور نے اپنی مبارک انگلی سے، فرمایا کخ کخ، یعنی چھی چھی، اسے پھینک دو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہم لوگ زکوٰۃ نہیں کھاتے؟ اللہ اکبر، ایک معمولی سی کھجور ہے، کتنی کی ہوگی آج بھی کھجور؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ ٹھیلے پر سے ایک دو کھجور اٹھائے وہ تو مفت دے دے گا، اور وہ تو عام دنیا ہے، وہاں پر کھجوروں کی ویلیو کیا ہے؟ ایک کھجور اٹھائی، دہن میں ڈالی، حضور نے نکالی، فرمایا کخ کخ، چھی چھی۔ اللہ اکبر، حضور نے منع فرما دیا۔ اگر امام حسن خدا نہ خواستہ وہ کھجور کھا لیتے تو بہت سارے سید اسی کو دلیل بنا کر بڑے بڑے اونٹ ہضم کر جاتے کہ امام حسن نے کھجور کھائی تو حضور نے منع نہیں فرمایا۔ ہم اگر 1 لاکھ روپیہ کھا لے تو کیا حرج ہے، ہم اگر 2 لاکھ روپیہ کھا لے تو کیا حرج ہے؟ تو نگاہ نبوت پیارے مصطفیٰ کی کہاں کر دیکھ رہی تھی، اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی رشتہ داری اور نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری اور نسب ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے۔ آج ہمیں فخر ہے نا، ہماری یہ برادری، ہماری یہ برادری، ہماری یہ قوم، ہم پٹھان، ہم سندھی، ہم مہاجر، ہم بلوچی، فلاں 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 فلاں، سب ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، حضور نے فرمایا الا سبب و نسب، سب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے، میرا نسب باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی سے ایک روز کہا آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کر دے۔ حضرت علی نے کہا وہ بہت چھوٹی ہے۔ حضرت فاروق اعظم منبر پر جلوہ گر ہوئے، اور جلوہ گر ہونے کے بعد کہا ہے لوگوں میں نے علی سے ان کی صاحبزادی کے بارے میں اس لیے اصرار کیا کہ میں نے حضور سے سنا کہ قیامت کے دن میرا تعلق نسب اور رشتے کے علاوہ سارے نسب اور تعلق ختم ہو جائیں گے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا رشتہ پیارے حضور کریم علیہ السلام سے جو ہے وہ برقرار رہے۔ خوبیوں میں سیدوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ سید، اب یہ ذرا غور سے سنا، بڑی اہم بات ہے کہ اہل بیت میں سے، سید زادوں میں سے، سید زادیوں میں سے کوئی اگر بے عمل بھی ہو تو اس کی تعظیم کرنا ہم پر لازم ہے۔ یعنی کوئی سید زادہ ہے، نماز نہیں پڑھتا، تعظیم ہم پر لازم ہے، روزے نہیں رکھتا، تعظیم ہم پر لازم ہے، داڑھی نہیں ہے، تعظیم ہم پر لازم ہے۔ لیکن جتنے سید زادے اور سید زادیاں میری گفتگو کو سن رہی ہیں وہ غور فرمائیں کہ اللہ نے سید زادوں سید زادیوں کے مقام کو کس قدر بلند فرمایا ہے۔ تو خدا کے لیے جب کہتے ہو کہ ہم سید ہیں، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے تو لوگوں منور کرو نا، اپنے سروں کو اماموں سے تو منور کرو نا۔ اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا جب کہتی ہیں آپ کہ ہم سید زادی ہیں تو خدا کے لیے پردے کا اہتمام کرو نا، نماز کے پابند تو آپ بنے نا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سید زادے ہیں، سید زادیاں ہیں، الحمدللہ یہ ساری قوم سیدوں سے محبت کرنے والی قوم ہے، ساری قوم یہ سیدوں سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ اور جب سیدوں کو دیکھتی ہے معاشرہ ہے، سنت کے پابند ہے، نماز کے پابند ہے، ان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، یہ اور زیادہ محبت کرتے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں سید سے جب تک کفر نہ صادر ہو واجب التعظیم ہے،
ہم پر اس کی تعظیم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ابو محمد فاسی فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں بعض حسینی سیدزادے ایسے تھے جو سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے تو میں ان سے بغض رکھتا تھا۔ ابو محمد فاسی فرماتے ایک رات حضور میرے خواب میں جلوہ ہوئے، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم میری اولاد سے بغض رکھتے ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کیا یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ نافرمان اولاد نسب سے وابستہ رہتی ہے؟ کیا یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں ہے۔ فرمایا یہ نافرمان اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو محمد فاسی فرماتے جب میں بیدار ہوا تو میرے دل سے ان کی عداوت دور ہو چکی تھی اور پھر میں ان سے بہت پیار اور محبت کیا کرتا تھا۔ اب ذرا غور سے سنیں، کوئی سیدزادہ نہیں ہے اور باپ کہے کہ یہ نافرمان اولاد ہے تو معاشرہ کیا اس کو رسپیکٹ دے گا؟ اب حضور فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو سنت رسول پہ عمل نہیں کرتے، داڑھی نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، سرکار فرماتے نافرمان اولاد ہے۔ تو سیدزادوں کو تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہر معاملے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ سیدزادوں کی ایک خوبی یہ ہے سادات کرام کی کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ امام حسن کس کے شہزادے؟ سب کہتے ہیں حضور۔ امام حسین کس کے شہزادے؟ حضور کے۔ حالانکہ حضرت علی سے اولاد ہوئی تو اب ان کی نسبت حضور علیہ السلام سے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی اور اللہ نے مجھ مصطفیٰ کی اولاد علی کی پشت میں رکھی۔ میری اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی۔ اللہ اکبر۔ ایک خوبی یہ بھی ہے سادات کرام کی، علماء فرماتے ہیں اہل بیت کا زمین میں موجود ہونا، سیدوں کا زمین میں موجود ہونا زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ یہ جو سادات کرام موجود ہے نا دنیا میں، فرماتے یہ زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ حضور نے فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہے اور میرے گھر والے زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خوبی یہ ہے کہ سادات کرام انشاءاللہ سب سے پہلے جنت میں داخل کی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں میں نے ایک روز حضور علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں کے حسد کی شکایت ہے۔ یا رسول اللہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو علی کہ تم چار میں سے چوتھے ہو؟ سب سے پہلے جنت میں حضور نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور تم داخل ہوگے، حسنین کریمین داخل ہوں گے، ہماری ازواج مطہرات دائیں اور بائیں ہوں گی اور ہماری اولاد میری ازواج کے پیچھے ہوگی۔ حضور جنت میں جب داخل ہوں گے سب سے پہلے حضور، پھر حضرت علی اور پھر حسنین کریمین، پھر ازواج مطہرات اور پھر قیامت تک آنے والی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ اکبر کے جنت میں داخل ہوگی۔ علامہ سبحان ایک خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی سادات کرام میں سے کسی پر بھی احسان کرے گا قیامت میں اس کا بدلہ پیارے مصطفیٰ خود عطا فرمائے گا۔ احسان کرے گا کوئی بھی نا، حضور بدلہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ فرماتے اللہ سبحان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دے گا۔ قیامت کے دن چہرہ سفید ہونے کا سبب ہے ان کا بغض اس کے برعکس اثر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی سچی پکی محبت پیدا فرمائے۔ اگر کسی سید کے لیے ہمارے دل میں بغض ہے، حسد ہے، مولا اسے تو محبت میں تبدیل فرما دے، پیار میں تبدیل فرما دے۔ اور ہم جتنے سید لوگ یہاں پر موجود ہیں مجمع میں
اور جتنی مجمع میں میری ماں بہنوں میں کوئی سید ذاتی ہے، مولا کریم ہم سب کو تعلیم رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری سید ذاتی جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں انہیں حضرت فاطمہ کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کی نشست بڑی تفصیل طلب نشست ہوگی، تو آپ بڑے اہتمام کے ساتھ تشریف لے کر کے آئے، انشاءاللہ محبت سے بیٹھیں گے، جذبوں اور بلبلوں سے بیٹھیں گے، اور ذکر شہادت اور ذکر حسین کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، روحانیت کچھ اور ہوتی ہے، نورانیت کچھ اور ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ضرور رحمتوں کی برسات برسے گی، اور اللہ تعالیٰ یقیناً امام علی مقام کا صدقہ اور شہداء کربلا کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے گا۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، دعا کے بعد وافر مقدار میں نیاز کا اہتمام ہے، نیاز کو قبول فرما کے جائیے۔